شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، اور سنی بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضور کے اہل بیت کا دامن ہے، اور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نوجوانوں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری قوم کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت کی آڑ لے کر کے حضور کے صحابہ کے خلاف بکواس شروع کر دی ہے، اور کچھ لوگوں نے صحابہ کی آڑ لے کر کے اہل بیت کے خلاف بکواس شروع کر دی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نہ صحابہ کے خلاف کسی کا ایک حرف برداشت کریں گے اور نہ اہل بیت کے خلاف ہم کسی کا ایک حرف برداشت کریں گے، اس لیے کہ ہم صحابہ کو اگر مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی نسبت کی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت کو بھی اگر مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ دونوں کو ہم حضور کی نسبت سے مانتے ہیں۔ جب ہم دونوں کو حضور کی نسبت سے مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر آتی ہے نکل کے یہ بات کہ جی حق علی کا تھا، چھینا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جیسا علی کو ہم مانتے ہیں ویسا تم نہیں مانتے ہو، اس لیے کہ جو علی کو مانتا ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ علی سے کوئی ایک تنکا بھی چھین لے، اس لیے کہ ہمارا علی اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کی چوکھٹ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کیا بات ہے! ہمارا علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کی چوکھٹ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ علی سے کوئی کرسی چھین سکتا ہے، علی سے کوئی حق چھین سکتا ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر یہ مان لیا جائے کہ علی سے حق چھین لیا گیا، علی سے ان کا حق مار لیا گیا، تو کیا علی کی کمزوری ثابت نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر وہ علی جو نبی کی بارگاہ میں رہ کے پلے ہوں، جس نے نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، جس نے نبی کو آنکھ کھول کے پہلی مرتبہ دیکھا ہو، وہ علی جو نبی کا بھائی بن کے رہا ہو، وہ علی جس کو مصطفیٰ نے خیبر کا جھنڈا دے کر کے یہ کہا تھا جاؤ علی خدا نے فتح تمہارے ہاتھ پہ لکھ دی ہے، مجھے بتا تو سکی کوئی اس کی موجودگی میں حضور کی کرسی پہ ناجائز حق کیسے جما سکتا تھا؟ ارے علی تو وہ ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر حسین کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو یہ کہتے ان میں دشمنی تھی، دکھاؤ کھول کے کتاب ان حرام کے جنوں کو کہ ایک بار ابو بکر مسلح پہ ہوں اور علی نیت توڑ کے گئے ہوں۔ سمجھ رہے میری بات؟ جو سمجھ رہے وہ بولیں سبحان اللہ۔ ہاں سمجھ رہے میری بات؟ ایک جگہ دکھا دو علی مسلح امامت، ابو بکر مسلح پہ ہوں، علی نے نیت توڑی ہو، عمر مسلح پہ ہوں، علی نے نیت توڑی ہو۔ کتنا مزہ آتا ہوگا جب ابو بکر مسلح پہ ہوں اور جب حضور اور حضور کی آل پہ درود پڑھتے ہوں گے تو خیال آتا ہوگا جس پہ درود پہلے پڑھا گیا وہ مزار میں لیٹا گئے، جس پہ درود بعد میں پڑھا جا رہا ہے وہ میرے مسلح کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ ان کو لڑاتے ہو، اور اس نظریے سے دوسرے کیا سمجھیں گے کہ حضور کے صحابہ آپس میں لڑتے رہ گئے؟ کون سی قوم نبی نے تیار کی تھی چار یار ایک دوسرے سے پیار نہ کر سکے؟ میں کھل کے کہتا ہوں، اگر حلال کی اولاد ہے تو پھر ایکسپٹ کرے گا، حرامی ہوگا تو نہیں مانے گا۔ خدا کی قسم جو پیار نبی کے چار یاروں میں تھا وہ آج تک کسی یار کے درمیان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔